رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو تیاری کا سامان دیا۔ ایک آدمی تھا، وہ جہاد کرنا چاہتا تھا، سامان نہیں تھا، کسی دوسرے نے اس کو سامان دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یقیناً اس نے خود جہاد کیا، اور جو جہاد کرنے والوں کے پیچھے اس کے گھر والوں میں بلائی سے رہا، ان کے بال بچوں کی خیال کیا، ان کے جو مجاہد تھے، جہاد کرنے والے تھے، ان کے پیچھے گھر والوں کی خدمت کی، کسی بھی اعتبار سے، فرمایا یقیناً اس نے جہاد کیا۔ یہ ہے کہ جب تم نیکی میں کسی کی مدد کرو گے، ویسا ہی اجر پاؤ گے جیسا کہ نیکی کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری پاک فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی لحان قبیلے کی شاخ بنو حذیل کی طرف ایک لشکر بھیجا۔ فرمایا کہ گھر کے 2 آدمیوں میں سے ایک جائے تو ثواب دونوں پائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے یعنی لشکر کی تیاری کا حکم دیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں 2 آدمی ہیں ان میں سے ایک جائے گا، ثواب اللہ دونوں کو عطا فرما دے گا۔ اور ابن عباس پاک راوی کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام روحہ پر ایک قبیلے سے ملے، فرمایا کون لوگ ہو؟ انہوں نے جواب دیا مسلمان ہیں۔ اب انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو فرمایا اللہ کے رسول۔ تو ایک عورت نے آپ کی طرف اپنا بچہ پیش کیا، ایک عورت نے رسول پاک علیہ السلام کی طرف اپنا بچہ پیش کیا اور کہنے لگی کہ اس کا حج ہے؟ یعنی سوال پوچھا، اگر یہ بچہ حج کرے گا حج ہو جائے گا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اگر اس بچے کو حج کراؤ گے تو اس کا ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان امانت دار خزانچی جو حکم بجا لائے وہ پورا پورا خوش دلی سے دے، جس کو دینے کا حکم ہو وہ بھی دو، صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ اب سادہ لفظوں میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ میرے مال سے جا کے صدقہ کر دو، فرمایا کہ جو دینے والا ہے درمیان میں وہ خوش دلی سے دے دے، دل میں تنگی محسوس نہ کرے، محبت کے ساتھ دے دے۔ فرمایا جتنا ثواب صدقہ کرنے والے کو ہے، درمیان میں جو خزانچی ہے، بانٹنے والا ہے، اس نے جو حکم کی تعمیل کی ہے، اللہ اس کو بھی اجر عطا فرما دے گا۔ یہ ہے نیکی کے کاموں کی برکت کہ تم نیک اعمال خود کرو، نیکی پر کسی کے ساتھ تعاون کر دو، نیکی کے کام پر کسی کی ترغیب کر دو۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا، دعوت دو، ذہن بناؤ بھائی نماز پڑھ لے۔ روزے نہیں کسی نے رکھے، ذہن بنا دو۔ قرآن پاک نہیں پڑھ رہا، اس کا ذہن بناؤ، وہ قرآن پاک پڑھ لے۔ یہ ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ یاد رکھو وہ کام جو نبوت کے دروازہ بند ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، جو پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کام کرتے تھے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم، برائی سے روکتے تھے، لوگوں کو اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے تھے۔ اب وہ کام حضور سید عالم علیہ السلام کے بعد اس امت کے ذمے ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے، اللہ کی مخلوق تک پہنچائے، اور لوگوں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچائیں، لوگوں کو حضور کی ختم نبوت کا پیغام پہنچائیں، اللہ کی توحید، نبی کی رسالت پہنچائیں، اللہ کے قرآن کی تعلیم پہنچائیں۔
जो जो ये काम करता जाएगा और जितने लोग उसकी मेहनत, उसकी तालीम और तबलीग के सिले में दीन से करीब होते जाएंगे, जब तक वो जिंदा रहेंगे और अमल करेंगे, अल्लाह करीम उनको भी सवाब देगा। और जिस बंदे की वजह से वो नमाजी बने, रोजेदार बने, दीनदार बने, ईमानदार बने, अल्लाह उन सब के बराबर उसको भी अजर देगा। तो इसलिए हजरात गिरामी कदर, हम बाकी कामों में ज़हन साजियां करते हैं, हम नेकी में क्यों नहीं ज़हन साजी करते? सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की जिंदगी तो इससे सारी उलट थी। जब उनको पता चलता कि आज ये अमल करेंगे तो नेकी मिलेगी, वो तो बढ़ चढ़ के आगे होते, एक दूसरे से बढ़ के आगे बढ़ते और सबकत इख्तियार करते। और मोमिन की तो अलामत ये है, वो नेकियों में सबकत इख्तियार करता है। तो इसलिए हजरात गिरामी कदर, खुलासा कलाम ये है कि मुसलमानों पर, हर साहिब ईमान पर नेक कामों का हुक्म देना, बुराई से रोकना लाजिम है। अगर तुम बुराई से नहीं रोकोगे, अपने सामने बुरा काम होता हुआ देखोगे और लोगों को मना नहीं करोगे, बल्कि उनके साथ बैठोगे, हाँ में हाँ मिलाओगे, रिजा जाहिर करोगे, तो याद रखो तुम भी उनमें गुनाह के बराबर के शरीक हो। एक आदमी सूद का कारोबार करता है, बजाय कि तुम उसको रोको, मना करो, उससे दूर हो जाओ, नफरत खाओ, बजाय कि तुम उनसे मोहब्बत करो, उनके साथ अब खाओ पियो, बल्कि उसके अंदर गवाहियां पेश करो। याद रखो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने सूद लिया, सूद दिया, गवाह, लिखने वाला, उन सब पर अल्लाह लानत करता है। हालांकि वो गवाह और लिखने वाले बजाहिर तो वो शरीक नहीं, मगर शरीक किस बात पे? वो गुनाह पे उसकी मदद कर रहे हैं, गुनाह पे उसकी मदद कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने कत्ल किया वो तो कातिल है ही है, जिसने उसकी मदद की उसको भी वही गुनाह होगा कत्ल करने वाले की तरह। अरे कत्ल एक बंदे ने किया, जिसने उसको हथियार दिया, औजार दिए, जेन दिया, उसको उबारा कत्ल पे, मुखबरी की, तरीका बताया, वो सारे के सारे बराबर में गुनाह के शरीक हैं। इसलिए हमेशा नेकी के कामों में तावन करो। कुरान कहता है तावनु अलल बिर, फरमाया नेकी के कामों में तावन करो, तकवे पर तावन करो, परहेजगारी पर तावन करो, ना कि बुराई पर। फरमाया बुराई से रोक दो। अल्लाह हमें नेकियों पर तावन करने वाला बना दे।